بسم الله الرحمن الرحيم. معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التماس ہے سورہ فاتحہ کی مرتبہ سورہ اخلاص دعا مشتاق علی میرانی جناب امیر بخش میرانی صاحب کی ذریعے سے نام آیا ہے، اور عبدالعزیز شیخ آپ کے ذہنوں میں جو عزیز و قارئ مرحومین اور خاص طور پر جمعہ لشکر عباس لڑاکین کے مرحومین کے لیے جناب ڈاکٹر اقبال صاحب، جناب ڈاکٹر مرحومین ڈاکٹر ندیم صاحب کی مرحومین، علی انصر رضوی مرحوم، ڈاکٹر ریحان اعظمی، مولانا محمد نقوی، حاضرین مجلس مرحومین، تازہ نفتگان، بلندتر صلوات. شفا کی دعا کریں مدینہ فاطمہ بیمار ہیں، ڈاکٹر محسن، ڈاکٹر نصرت فاطمہ، سید محسن رضا، اقبال حسین رضوی، محمد طفیل اکبر، آفتاب میمن، زاہد کربلائی، علی احمد تقوی، سیدہ بنت اختر، شرف الدین بن بکو، سید افضل رضوی، اور آپ کے ذہنوں میں عزیز و قارئ میں جو بیمار ہیں، جناب نبی ظفر صاحب کی والدہ محترمہ، میرے والدین، آپ سب کے بزرگ، سب بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلندتر صلوات. سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 65 ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اپنے کلام میں اپنے حبیب سے بات کر رہا ہے. فلا وربک، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ مومن ہی نہیں ہے جو آپ کو اپنا حاکم نہ مانے. نبی کو حاکم ماننا ایمان کا لازمہ ہے. مومن وہ نہیں کہلائے گا جو نبی کو حاکم نہ مانے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے مسائل اور اپنے اختلافات میں جو آپ کو حاکم نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور پھر اس کے دل میں بال برابر بھی حرجن، شک، شبہ، تردد نہ آتا ہو، مما قضیت، اس بارے میں کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے. اور یسلموا تسلیما، اور آپ کی بات کو ایسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. اللہ اپنے حبیب کی اس آیت میں عظمت کو بھی بیان کر رہا ہے اور حاکمیت کو بھی بیان کر رہا ہے. نبی کی حاکمیت جہاں عظمت مصطفیٰ ہے، وہاں ضرورت انسانیت ہے. انسان پر حاکم وہ بنے جو حاکمیت کا حق رکھتا ہے. ہر شخص کو اپنا حاکم نہ مانیے گا، بس یا اسے حاکم مانیے گا کہ جو اللہ
اللہ کا بنایا ہوا ہو یا اللہ کے بنائے ہوئوں کا نوکر ہو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ گزشتہ 3 مجلسوں میں عظمت مصطفیٰ پر غور کرنے کی کوشش کی، اس بات کے اعتراف اور اقرار کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری مثال تو اس چاہنے والے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر سمندر کی تعریفیں کرے۔ اسے کیا پتا کہ اس کی گہرائی کیا ہے، اسے کیا پتا کہ اس کی وسعت کتنی ہے، اسے کیا معلوم کہ اس میں کیا کیا مخلوقات پوشیدہ ہیں۔ یہاں تو بعض اوقات سمندر کے کنارے کھڑے ہونے والوں کو بھی بیماری طاری ہو جاتی ہے، اترنے والوں کا کیا مقابلہ کریں۔ اور گفتگو ہم نے یہاں سے شروع کی تھی کہ جب تک عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا عشق الہی کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی عاشق مصطفیٰ ہونا چاہتا ہے تو اسے در علی پر آنا ہوگا، اس لیے کہ رستہ یہی ہے، پہلے علی پھر نبی پھر خدا۔ ہمیں اس رستے سے اللہ تک جانا ہوگا۔ جو لوگ کوئی اور رستہ اپنا رہے ہیں یا تو وہ رونگ رستہ ہے یا وہ لمبا بہت ہے، پھر بھی نامرادی رہیں گے۔ اگر مجھے کراچی سے لاہور جانا ہو تو میں اس رستے پہ چلوں کہ جو رستہ لاہور پہنچائے گا، بس ہر رستے پہ چلوں یہ سوچ کر کے لاہور پہنچ جاؤں گا، تو ایسے انسان کی 2 ہی کیفیتیں ہیں، یا تو اتفاق ہے کہ وہ لاہور پہنچ جائے، یا تو اتفاق ہے کہ وہ لاہور پہنچ جائے، اور مگر ایسا شخص جو بغیر سوچے ہوئے کسی بھی رستے پہ چل رہا ہے کہ اسے لاہور جانا ہے اور اتفاق ہے کہ وہ لاہور پہنچ جائے، تو جب تک وہ رستے میں رہے گا غیر یقینی کیفیت میں رہے گا، اور غیر یقینی کیفیت میں ہزاروں رکعتیں ایک طرف اور یقین کے ساتھ سو جانا ایک طرف۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ پہنچ جائے گا اور ایک ایسے بغیر سوچے ہوئے رستے پہ چل رہا ہے، یا بہرحال وہ دور ہوتا چلا جائے گا، اور بلکہ جتنی کوشش کرے گا اتنا دور ہوگا، جتنا وقت لگائے گا اتنا دور ہوگا۔ تو بہت سارے لوگوں کی عبادتیں تو بہت بھرپور ہیں، مگر ان کی حالت ان 2 لوگوں سے باہر نہیں ہے، یا وہ غیر یقینی عبادت میں ہے یا عبادتوں کے ذریعے بھی وہ ہدف سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ اگر کراچی سے لاہور جانے کے رستے کے اوپر چاہے میں سست رفتاری سے ہی چل رہا ہوں، مگر ہر قدم ہے اس جانب کے جہاں منزل ہے، اور رستے کے سنگ میل مجھے رہنمائی کرتے رہیں گے کہ تمہارا سفر کم ہوتا جا رہا ہے۔ البتہ ہمارے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سنگ میلوں کو منزل سمجھ لیتے ہیں، کہ جو روڈ کے اوپر بورڈ لگے ہوئے، پہلے پتھر لگا ہوا ہوتا تھا، سنگ کہتے ہیں پتھر، اس میں میل لکھا ہوا ہوتا تھا کہ کتنا میل رہ گیا ہے، اب کلومیٹر لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر اب بھی وہی سنگ میل ہی کہلائے گا۔ سنگ میل ہدف سے قریب ضرور کرتا ہے مگر منزل نہیں ہے۔ توجہ جاؤں گا، سنگ میل توجہ مولائیوں کا مجمع ہے، کچھ صوفی حضرات بھی آئے ہوئے ہیں، قصداً صوفی مسلک لوگوں کو یاد کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ رستے کے سنگ میل ہمیں ہدف سے قریب ضرور کرتے ہیں مگر وہ ہماری منزل نہیں ہے، وہ ہمارا ہدف نہیں ہے، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، وہاں رک کر اپنا وقت مزید نہیں گزارنا، بہت ہو تو اس کی زیارت کرنی ہے بس۔
سنگ میل کی صرف زیارت کرنی ہے، اسے دیکھنا ہے، اس سے پیار بھی کرنا ہے، وہ اچھا بھی لگے گا، اس سے قربت بھی بڑھانی ہے، اس کو گرانے والوں سے نفرت بھی ہونی چاہیے۔ مگر عزیزان گرامی، سنگ میل ہماری منزل نہیں ہے۔ بس یہی سمجھانا چاہوں گا ان لوگوں کو کہ جو اولیاء الہی کے مزاروں پر تو خوب جانتے ہیں مگر جاتے ہیں مگر علی سے آشنا نہیں ہے۔ یہ اولیاء الہی کے مزار علی تک پہنچنے کے لیے سنگ میل ہے، یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ اس لیے ہم دہلی کو شریف کہتے ہیں، اجمیر کو شریف کہتے ہیں، سہون کو شریف کہتے ہیں، مگر نجف کو اشرف کہتے ہیں۔ کہ جہاں عصمت کا پہرا ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خبردار ان کے اشعار میں یا ان کے اقوال میں اگر کوئی چیز ایسی مل جائے جو آپ کو علی کے قول سے یا علی کے فیصلے سے ٹکراتی نظر آئے تو گھبرانا نہیں، اس لیے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا ہو بھی سکتا ہے، مگر ہمارے پیش نظر تو وہ قول نہیں ہے جو علی کے قول سے ٹکرا رہا ہو، ہمارے پیش نظر تو وہ قول ہے جو علی سے مل رہا ہو، جو علی کی حیثیت اور شخصیت سے قریب کر رہا ہو، لیکن ان کا ایسا ہو جانا ممکن ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں توجہ، ہمارے ہاں یعنی اس دروازے پر آنے والوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں، ہمارے ہاں بیعت صرف اسی کی ہے جو معصوم ہو۔ ایک بڑی تعداد میرے لیے خوش قسمتی ہے، میری عزت میں اضافہ ہے دو باتوں کی وجہ سے۔ ایک تو مجھے جوان بہت زیادہ سن رہا ہے، میرے جو بچے جوان بیٹھے ہوئے مجلس میں، یہ میرے عزیز میری جان بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں اور بات مان بھی رہے ہیں۔ ہر شہر میں ایک تو ہوم ورک بھی دے کر آ رہا ہوں، حیدرآباد کے جوانوں کو ہوم ورک دے دوں، یوں تو مجھے ہر مجلس پہ دینا چاہیے تھا، مگر ایک ہوم ورک آج دے دیتا ہوں۔ آپ کے علاقے میں اگر کوئی سنی، دیوبندی، بریلوی، سلفی، عالم دین رہتا ہے، 4 6 5 شیعہ جوان آپس میں طے کر کے اس کے دروازے پہ جائیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جائیں، ایک اجرک کا تحفہ بھی لے جائیں اور ایک پھولوں کا گلدستہ بھی لے جائیں اور دروازہ بجا کر انہیں ہدیہ دینے کے بعد کہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ میں آپ کو ممبر اہل بیت پر شبیہ ممبر اہل بیت پر بیٹھ کر بشارت دے رہا ہوں، اگر ہر شہر میں ہمارے شیعہ بچوں نے 1 سال تک یہ مشق کر لی تو آپ دیکھیے گا کہ تشیع کا رنگ کیا بنے گا۔ عزیزان گرامی، ناراض نہ ہوئیے گا، جملہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ میرے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی تو شیعہ بہت زیادہ باکردار نہیں ہے تب ان کی طبیعتیں خراب ہیں۔ اگر شیعہ برادری کردار میں اور بہتر ہو گئی تو یہ میوزیم میں بھی نہیں ملیں گے۔ میری مراد تکفیری ہے، میری مراد سنی بھائی نہیں ہے، سنی تو ہماری جان ہے، میری مراد تکفیری ہے، شدت پسند ہے، جو نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میں سنی
سنیوں کو اتنا بیدار کروں گا کہ شیعوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے. ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر خلیفۃ ہو بلا فصل پہ تبصرے کرنے والے انہیں کوئی جا کے خبر پہنچا دے تمہارے بولنے کے بعد خود میری مجلس میں 50 سے زیادہ سنی شیعہ ہو چکا ہے. دور کرنا چاہتے تھے, ہم نے تمہارے گھروں میں علی اور ولی اللہ پہنچا دیا. لبیک یا حسین, 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 صلوات محمد و آل محمد. سنی ہماری جان ہے. اور میں اتفاق ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, میں اکثر جا رہا ہوں جہاں سفر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آواز دے کر مجمع میں سے ابھی ایک بچہ ہاتھ اٹھا رہا ہے. الحمدللہ سنی ہے. مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. میں بات جملے تکراری ہیں اور آپ نے 10 دفعہ مجھ سے سنے ہوئے ہیں, مگر آپ کہتے ہیں دوبارہ سناؤ. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. ایک اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. دوسرے وہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں کربلا میں, نجف میں, مشہد میں, امام رضا, امام علی مولا حسین کے حرم میں لاکھوں شیعوں کے درمیان وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں, یہ مارتے نہیں ہیں. دے دوں اتنے سنی بیٹھے گا, یہ سمجھداری کی ہے. صلوات پڑھ رہا محمد و آل. شیعہ بچوں کو میں نے ایک ہوم ورک دیا ہے کہ سنی علماء کا احترام کرو. گلدستہ بھی لے جاؤ, اجرک بھی لے جاؤ, مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جاؤ. اگر واپس کریں تو ناراض نہ ہونا, دوبارہ لے کے آنا. اگر دوسری دفعہ واپس کرتے ہیں پھر بھی ناراض نہ ہونا. یہ 1% کی بات امکانی صورت میں کہہ رہا ہوں, ممکن ایسا بھی ہو تو پھر بھی ناراض نہیں ہونا. تیسری دفعہ پھر دے کے آنا. یہ گوشت کا دل ہے, پتھر کا تھوڑے ہے. یہ پھر آخر نرم پڑے گا, یہ محبتیں لے گا. انسان اللہ نے انس سے بنایا ہے, انسان کو انس سے خلق کیا گیا ہے. جہاں نسیان اس کے معنی ہے کہ یہ بھول جاتا ہے, وہاں انسان کا مطلب انس بھی تو ہے. یہ پیار کا محتاج ہے, یہ پیار اور محبت کو چاہتا ہے. ایک ہوم ورک دے دیا شیعہ بچوں کو. سنی بچے اگر مجلس میں ہیں وہ لے لیں, اور جو بعد میں سنے وہ لے لیں. سنی بچوں کو ایک ہوم ورک دے رہا ہوں کہ محبت کرو, ہماری دعوت قبول کرو, شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھو. کوئی ہاتھ باندھ کے جو تم نے سمجھا ہے وہ جیسے تم پڑھتے ویسے ہی. مجھے پتا ہے کہ میرے اوپر جو تبصرے کرنے والے میرے قبیلے کے لوگ ہیں وہ میرے اس جملے سے بہت خوش نہیں ہوتے کہ میں سنیوں کو کہہ رہا ہوں ہاتھ باندھ ہی رکھوں. اسے پہلے مولا علی تو سمجھنے دو, اسے پہلے امام صادق کو سمجھنے دو, پھر تمہیں کیوں ضرورت پڑے کہ تم کہو ہاتھ کھولو. تمہیں کیوں ضرورت پڑے کہ تم کہو. تھک رہے میری باتوں سے آپ. سنی بچوں کو ہم دے رہا ہوں, شیعہ مسجدوں میں نماز آپ پڑھتے ہیں,
جی ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو جب نماز سے وقت ہو جائے جو شیعہ مسجد ہے، اب یہ بھی مصیبت ہماری ہے. ایک بہت بڑے مفتی صاحب ایک فورم پر کہنے لگے، میرے سامنے کہنے لگے کہ تہران میں تو سنیوں کی مسجد نہیں ہے. جی میں نے کہا حضور میں آپ کو 17 مسجدوں کے پتے بھیج دیتا ہوں جو اہل سنت کی تہران میں ہے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ ایرانیوں نے تو ہمیں آج تک پتہ نہیں بھیجا، آپ پاکستانی ہو کے پتے بھیج رہے ہیں. میں نے کہا ایرانیوں کا تو حال یہ ہے کہ ایک ایرانی سے پوچھا گیا کہ کیا تہران میں سنی مسجد ہے، تو اس نے کہا کہ پورے ایران میں شیعہ مسجد میں نہیں. انہوں نے کہا جی ہزاروں مسجدوں کو تو ہم جانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے ایران میں شیعہ مسجد نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں، ہمارے یہاں مسجد شیعہ سنی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ کرے یہ منظر، یہ جواب پاکستان میں بھی بن جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا جب میں تمہاری حمایت میں بیٹھا ہوں. سنی بچے ذرا ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ان سنی بھائی جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی سلامتی کے لیے آپ سے کہوں گا صلوات پڑھے محمد و آل. یہ سنی نہیں ہے جو شیعہ سنی کی باتیں کر رہے ہیں. عقائد کا، فقہ کا علمی اختلاف حسن ہے، لیکن اس کی بنیاد پر نفرتوں کو عام کرنا کسی طور اسلام کے مفاد میں اور مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے. میں دلیلیں دوں گا کہ میں ہاتھ کھول کے نماز میں پڑھتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ باندھنے والے کی میں توہین کر رہا ہوں. میں دلیلیں دوں گا کہ میں سجدہ کر رکھ کے نماز کیوں پڑھتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کپڑے پہ سجدہ کرنے والے کو میں توہین کر رہا ہوں. وہ اپنی دلیل دیں گے، میں اپنی دلیل دوں گا. آج انسان دونوں دلیلوں کو سنے گا، جس کی دلیل مذہبی ہوگی مان لے گا. اس میں تناؤ کی کیا بات ہے، الجھن کی کیا بات ہے؟ یہ فقہی مسئلے ہوئے، اور جو کلامی مسئلے ہیں تو اس خطے کے اندر، اس خطے میں بر صغیر میں خاص طور پر، اور خاص طور پر بر صغیر اور بالاخص ہند میں، یہاں کا تو حسن ہی کچھ اور ہے. یہاں کے تو پانی میں علی پلایا جاتا ہے. حسین کے نام کی خوشبو آتی ہے. یہاں کا حسن ہی کچھ اور ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے رنگ پکڑ لو. صلوات پڑھنا محمد والے. توجہ ہے عزیزان گرامی، سندھ کا حسن ہی کچھ اور ہے. کیا میرا کیا نقصان ہو گیا جو میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھے سندھ کے ہندو سے بھی پیار ہے، اس لیے کہ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے. آپ یقین جانیے ڈاکٹر صاحب، 100 سے زیادہ ہندو، اول تو میرے دوست مجھے آپ سے صحیح طرح ملنے نہیں دیتے، اور زیادہ مل بھی لوں تو میرا ہاتھ کھینچ دیتے ہیں آپ محبت میں. اس لیے انہوں نے کچھ دن سے میرے اوپر ذرا یہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وضاحت کر رہا ہوں اس بات کی. میرا تو دل کرتا ہے کہ میں آپ کو گلے لگاؤں، آپ کا ماتھا چوموں، آپ کے ہاتھ چوموں، آپ کے پیروں پہ ہاتھ لگاؤں.
اور یہاں سے کون ہی نکال دی مجھے. تو 1 مہینے تک ہاتھ لٹکائے رکھا. ایک صاحب نے سر پکڑ کے ماتھا چومنا چاہا تو اتنی زور سے گردن میں جھٹکا دیا کہ مجھے 10 دن تک کالر باندھنا پڑ گیا. اس کے بعد ہماری ٹیم نے کہا کہ جی کچھ اس طرح سے لے کے چلیں گے, جی ہم ہاتھ پیر سالم رہیں گے تو ممبر پہ آئیں گے. سب کی سلام. توجہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہم آپس میں ملیں اور قریب آئیں اور یہ سلسلہ آگے بڑھے, پیار بڑھے. کیا گزرا تو مجھے 100 سے زیادہ اب تک مختلف آتے جاتے, یعنی اس کیفیت میں بھی کہ جس کیفیت جو کیفیت میری پسند کی نہیں ہے, یعنی میں نہیں چاہتا ایسا ہو جیسا ہو رہا ہے. تو 100 سے زیادہ ہندو مل چکے ہیں مجھے, کچھ تو گھر آئے ملنے کے لیے. ایک سندھ کا ایک بہت بڑا زمیندار ہے, ہندو زمیندار ہے, اس کو ایک بندہ بھیجا اس نے کہ بس کسی طرح میری بات کرا. وہ دروازے پہ اتنی دیر چلا, جب ہمیں وقت ہوا تو ہم نے کہا کہ بات کرا. تو اس نے کہا کہ جی میں فلاں ہوں اور آپ کا یہ جملہ سن کر میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا. کیا نقصان ہوا میرا؟ وہ جو تنگ نظر لوگ تبصرہ کر رہے تھے, دیکھو کیا بول گئے. ان کو کوئی جا کے بتائے کہ کیا فائدہ ہوا ہے. دوسرے ہندوستان کے مسٹر سمپال معمر سیاستدان, دانشور ہے, بہت قابل ڈاکٹر, ہندوستان کے معمر سیاستدان, کئی مرتبہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. انہوں نے مجھے پیغام بھیجا اور شروع یہاں سے کیا کہ مسٹر شہنشاہ, دھرم گرو مسٹر شہنشاہ صاحب آداب. مجھے یہ انہوں نے جی مجھے اس طرح سے انہوں نے آداب کہہ کے کہا کہ آپ کو میرا آداب اور آپ کو میرا پیغام یہ پہنچایا جائے کہ جو آپ کا یہ جملہ ہے کہ مجھے سندھ کا ہندو اچھا لگتا ہے اس لیے کہ وہ یہاں علی مدد بولتا ہے, آپ کا یہ جملہ 2 تہذیبوں کو جوڑنے کا جملہ ہے. ہندو تہذیب اور مسلم تہذیب, مسلمان تہذیب اور ہندو تہذیب کو, ہندو دھرم کو اور اسلام دھرم کو جوڑنے کا جملہ ہے. آپ نے ایک جملے سے 2 بڑی قوموں کو جوڑ دیا ہے. کیا نقصان ہوا میرا؟ محبت سے بہتر تو کوئی تبلیغ ہی نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنی بچوں کو میں نے ہوم ورک دیا ہے, میری بات مانو گے انشاءاللہ. کوشش کرو کہ شیعہ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھو. زبردستی بھی نہیں, لیکن وقت ہو جائے, گزر رہے ہو تو یہ نہیں سوچنا کہ یہ شیعہ مسجد ہے. چلے جاؤ, ویسے جیسے پڑھتے ہو ویسے پڑھو. اور میں پھر شیعہ برادری سے کہوں گا اگر کوئی سنی بھائی نظر آئے تو فوراً چائے کا اہتمام کرو, اس کی ضیافت کا اہتمام کرو, اس کی پذیرائی کا اہتمام کرو. سارا مسئلہ ہی اخلاقیات کا ہے. میں اپنے مضمون سے ہٹ کے بات نہیں کر رہا, مصطفیٰ سرکار کی بات ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ. بہت شکریہ آپ کی توجہات کا ممنون. دین پھیلا ہے اخلاق سے, اور اخلاق بھی اخلاق مصطفیٰ, اخلاق بھی اخلاق اہل بیت. دین اس سے پھیلا ہے. ہمیں اسی روش کو اپنانا پڑے گا. معاملات بہت سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. ویسے بھی میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں ایک جملہ کہا کہ یہ جو مذاہب کی تقسیم ہے, جو مذاہب کے عنوانات ہیں, یہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اللہ نے ان مسئلوں کو ہمیں تقسیم نہیں کیا ہے. یہ 200 سال پہلے نام پڑے تھے, اور 200 سال پہلے پیچھے جائیں, یعنی 400 سال پیچھے جائیں تو کوئی اور نام تھے, اور 600 سال پیچھے جائیں تو کوئی اور نام تھے. نام بدلتے رہے ہیں. یہ جو نام ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں. اللہ کا جو بنایا ہوا نام ہے وہ بس یہی ہے. اللہ نے جو نام بنایا ہے, جو تقسیم کی ہے, ہاں تقسیم ہے,
یہ ذہن میں نہیں رہے کہ سب چاہیے. میری گفتگو سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ سب صحیح ہے. سب صحیح نہیں ہے. ہم پلورلزم کے ماننے والے نہیں ہیں. ہم سب کو صحیح کہہ کر چلنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر سب کو صحیح کہیں گے نا تو کسی سیمینار میں آپ کو شیطان کا نمائندہ بیٹھا نظر بھی آئے گا اور رحمان کا نمائندہ بیٹھا نظر بھی آئے گا. تو آپ کہیں گے سب صحیح ہے. یہ ہرگز نہیں کہہ رہے سب صحیح ہے. یہ نہیں بات ہو رہی. یہ بات ہو ہی نہیں رہی. حق اور باطل قرآن کی زبان میں اللہ نے دیکھے. یہ جو مسلکوں کے نام ہے نام لوں گا تو حساسیت ہو جائے گی. یہ جو مسلکوں کے نام ہے یہ اللہ نے نہیں بنائے. اللہ نے صرف 2 نظریے بنائے. تھک کر نہیں سنیں گے. صرف پاکستان 2 نظریوں پر نہیں بنایا بلکہ یہ پوری کائنات 2 نظریوں پہ بنی ہے. اللہ نے اس پوری کائنات کو 2 نظریوں پہ بنایا ہے. ایک نظریہ شجرہ طیبہ ہے. ایک نظریہ شجرہ خبیثہ ہے. اب مصیبت ہماری یہ ہے کہ طیبہ بتائیں تو اچھا لگتا ہے, خبیثہ بتائیں تو پریشانی بڑھتی ہے. مگر اللہ نے شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کا نام قرآن میں لیا ہے. اللہ نے آیات محکمات اور آیات متشابہات کہہ کے تقسیم کیا ہے. میں آیات محکمات اور شجرہ طیبہ, آیات متشابہات اور شجرہ خبیثہ, ان دونوں ناموں کو اگر اپنی زبان میں کہوں تو اللہ نے تقسیم کیا ہے اس پوری کائنات میں رہنے والوں کو حسینیت اور یزیدیت. حسینی ہو جائیں گے اور یزیدی بھی ظاہر ہو جائیں گے. میں تو ایک عرصے سے ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں کون یزیدی ہے, نظر تو آئے. الحمدللہ مولا حسین کے ذکر نے چہروں سے نقاب ہٹا دیا. کوئی ہمیں پریشانی کی بات نہیں ہے. 1 سال پہلے جو کراچی کے روڈوں پر جلوس نکالتے ہوئے امیر یزید فلاں کہا گیا, وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے اور بھی سامنے آ گئے ہیں. اور آپ یقین جانیے جس نے بال برابر بھی یزید کی حمایت کی اس سے ملکی سطح کی کوئی سیٹ نہیں چھینی گئی ہے. بال برابر بھی اگر کوئی یزید کی حمایت کرے گا نا تو ملک میں تو ذلیل ہوگا ہی, آخرت بھی اس کی برباد. لبیک یا حسین, صلوات محمد وعلیہ. پلٹ رہا ہوں اپنے مفہوم اور مضمون کی طرف. اخلاق مصطفیٰ, اخلاق اہل بیت, اس سے بڑھ کر تبلیغ کا اور بہتر رستہ کوئی نہیں. اخلاق مصطفیٰ کا, اخلاق مصطفیٰ کا ایک حسین عنوان یہ ہے کہ سرکار سب کے لیے اپنا دروازہ باہر رکھتے تھے, کھلا رکھتے تھے. کسی کے لیے نبی کا دروازہ بند نہیں تھا. بلکہ میں نے تو یہاں تک اپنے ایک بزرگ عالم سے سنا, پڑھ نہیں سکا اس بات کو, کہیں ڈھونڈ نہیں پایا کہ نبی کے گھر پر دروازہ نہیں تھا. دروازہ ہوگا تو بند کرنے کا مطلب آئے گا. دروازے کے ساتھ کھولنے اور بند کرنے کا مطلب آتا ہے. نبی مکرم کے گھر کا دروازہ نہیں تھا, ایک ٹاٹ کا پردہ لٹکا ہوا تھا, وہ بھی عفت اور عصمت کی وجہ سے. دروازہ نہیں ہے, یہ ایک پیغام ہے. دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے. باب مصائب نہیں ہے. یہ اپنے قاتلوں اور ظالموں اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو پہلے کھانا کھلاتے ہیں.
دیتے ہیں، بستر دیتے ہیں آرام کے، یعنی کہتے ہیں وہ بات بات میں ہوگی، پہلے تم آرام کر لو۔ اگر کوئی آ کر کہتا ہے نا کہ تم ایسے، تمہارے بابا ایسے، تمہاری والدہ ایسی ہو، جب یہ آ کر کہا نا امام حسن سے، تو امام نے فرمایا تم مدینے کے رہنے والے نہیں ہو، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم ہمیں جانتے ہی نہیں۔ کوئی بات نہیں، مسافر ہو، پہلے کھانا کھا لو۔ دوسرے دن جب جانے لگا تو امام نے اپنے نوکر غلام سے فرمایا کہ اسے گھوڑا بھی دو، پیروں میں گر گیا کہ آپ پر کوئی سمجھ، میں نے اتنا کچھ آپ کو کہا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری تمہیں غلط فہمی تھی، تم نے سنا ہوا تھا، وہی تم نے بیان کر دیا۔ عزیزان گرامی، اخلاق دشمنوں کے ساتھ، کیا خود علامہ طالب جوہری کا جناب مولانا نذیر صاحب، مولانا نذیر صاحب کو میں دیا کر رہا ہوں، علامہ طالب جوہری کا بڑا حسین جملہ، ان کی مغفرت کے لیے بھی یہ جملہ یہاں سے بیان ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے۔ سلام پڑھنے ذرا محمد علیہ۔ اپنے دشمنوں کو نظر انداز کرنا، انہیں اہمیت نہ دینا، یہ اخلاقیات کا ایک حصہ ہے۔ اہل بیت کا ایک اخلاق ہے، خلق اہل بیت کا ایک منظر کہ اہل بیت کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ تنگ نظری تو اہل بیت کے یہاں ہے ہی نہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کے یہاں بھی نہیں ہونی چاہیے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، اپنے بھی غیر بھی۔ نقاب لگا کر شہر مدینہ میں داخل ہوا، کہنے لگا بھوکا ہوں اور مسافر ہوں، مجھے کسی کریم کا دروازہ بتاؤ، جہاں جاؤں تو مجھے کھانا مل جائے۔ ایک نے کہا ایسے جاؤ ایسے جاؤ، ایک دروازہ کھلا ہوا ہوگا، لوگ جا رہے ہوں گے اور آ رہے ہوں گے، گھر میں جا رہے ہوں گے، گھر سے نکل رہے ہوں گے، وہ علی بن حسین زین العابدین کا گھر ہے، وہاں دسترخوان بچھا ہوا ہوگا، کھانا کھا لیں۔ کہہ رہے نہیں مجھے وہاں نہیں جانا، کوئی اور گھر بتاؤ۔ کا گھر تو وہی ہے۔ اسے چھوڑ کر پھر آگے بڑھا تو چار آدمی آ رہے تھے، ان میں سے آواز نکل کر بھائی میں مسافر ہو، کسی کریم کا گھر بتاؤ جو کھانا کھلا دے۔ کہا ایسے جاؤ، اس نے بھی کوئی پتا بتایا، کہا مجھے وہاں نہیں جانا، کا گھر تو وہی ہے۔ تیسرے بندے سے پوچھا، آپ سے نقاب لگا کر پہنچ گیا امام کے دسترخوان، غلام کھانا کھلا رہے تھے، مگر ہر کچھ دیر کے بعد امام آئے ہوئے مسافروں سے بیٹھ کر بات کرتے تھے، کچھ اور چاہیے، یہ بھی کھا لو، یہ بھی دیکھ لو، دیکھو یہ بھی بہت اچھا بنا ہوا ہوگا۔ اس کے قریب بھی آ کے بیٹھ گئے، فرمایا تم نے اچھی طرح نہیں کھایا، یہ کھا لو۔ بول نہیں رہا کہ کہیں امام پہچان نہیں رہے۔ امام نے فرمایا مسافر ہو تو آرام کر لو، اور اپنے غلام سے فرمایا جتنا رہنا چاہے اسے رہ ٹھہراؤ۔ جب دوسرے دن ظاہر جانے لگا تو امام نے فرمایا اس کا سفر کہیں کا ہے، اس کو وہاں فلاں گھوڑا لا کے دے دو۔ اپنے گھوڑوں میں سے امام نے ایک اچھا گھوڑا، جب غلام گھوڑے کی لگام لایا تو امام نے اسے پکڑا کے کہا اس پہ بیٹھ کے اپنا سفر جاری رکھو، یہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ رہا نہیں گیا، اب بھی خاموش رہتا، کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ اس پر امام روئے۔ جب اس نے کہا نا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے، تو اس پر امام روئے اور روتے ہوئے فرمایا تم میرے بھائی علی اکبر کے قاتل اے ابن نمیر، میں علی اکبر کے قاتل کو کیسے بولا؟ بس بات یہ ہے کہ آج تم ہمارے مہمان ہو۔ اخلاق ہے بڑے بڑے اہل بیت سے دشمنی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ اہل بیت کے گھر کے کسی فرد کی شہادت پر
منہ موڑ موڑ کے روتے تھے. حضرت ابن عباس کا سامنا ہوا عمراس کا. مولا علی کو جن 3-4 لوگوں نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی ہے ان میں سے ایک نام عمراس کا ہے. جب حضرت ابن عباس کا سامنا ہوا تو ابن عباس کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ ابن عباس ہمیشہ علی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. آج علی کے علاوہ ابن عباس کو دیکھا, آج طلحہ دیکھا ابن عباس کو. ابن عباس علی مر گئے, خود کی آنکھوں میں آنسو ہیں. اور پھر کہنے لگے کو پھر گیا آپ نے گویا حجرے میں یا اپنے خیمے میں جہاں ملاقات تھی اپنے صندوق سے کاغذ نکال کے لایا ہے, تحریر نکال کے لایا ہے اور کہا یہ علی کے مرنے پر میں نے علی کی شان میں قصیدہ کہا تھا. وہ قصیدہ پڑھ کے سنایا ہے دشمن ہونا. اس قصیدے کا پہلا مصرع ہے جو عربی میں محاورہ بن گیا, ضرب المثل بن گیا, محاورہ بن گیا. جملے جو پختہ جملے جو بولے جاتے ہیں, الفضل ما شہدت به الاعداء. مولانا تشریف فرمائے ہیں, مولانا فانی صاحب تشریف فرمائے, مولانا علی نجیب صاحب تشریف فرمائے اور علماء کرام جن کی وزارت سے محروم ہوں کچھ ترجمہ زیادہ ہونے کی وجہ سے. الفضل ما شہدت به الاعداء, فضل اور فضیلت اور عظمت ہے ہی وہ کہ جس کا اقرار دشمن کرے. یہ اس کے کلام کا پہلا مصرع ہے. یہ عظمت ہے ہی وہ کہ جس کا اقرار دشمن کرے, یعنی اقرار بھی کر رہا ہے کہ میں علی کا دشمن رہا ہوں, مگر علی کی فضیلت یہ ہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ علی سے بڑا کوئی انسان ہوتا ہے. وقت گزر جاتا ہے, خیمے جل جاتے ہیں, چادریں چھن جاتی ہیں, زیورات چھین لیے جاتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے مگر آج 1400 سال کے بعد کس کے نام پہ مجمع سارا سب سے زیادہ جمع ہوتا ہے؟ اصحاب رسول تو بہت تھے, بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی, بڑے رضوان اللہ تعالی علیہ شخصیات, مگر حسین کے نام پہ جتنا مجمع جمع ہوتا ہے, حسین کے نام پہ جتنا مجمع جمع ہوتا ہے اتنا تو کسی کے نام پہ مجمع نہیں لگتا. علامہ نقل صاحب کا ایک جملہ ہے, نقل صاحب فرماتے ہیں کبھی غور کیا کہ حسین کے نام پر اتنا مجمع کیوں جمع ہوتا ہے؟ ہر سال محرم میں, ہر سال چہروں پر, ہر سال مجلسوں میں اضافہ. یہ مبارکہ بڑے بڑے بنائے گئے تھے, چھوٹے پڑ رہے ہیں. ہمارے پوری دنیا میں بڑے بڑے مبارکہ بنائے گئے تھے. اس وقت جب بنا رہے تھے لوگ کہتے تھے لوگ کہاں سے آئیں گے, یہ پور کیسے ہوگا, یہ بنے گا کیسے. لیکن آج ہمارے امام بارگاہ چھوٹے پڑ رہے ہیں. روزانہ حسین کے مریدوں میں اضافہ ہے, روزانہ حسین کے چاہتے قدموں میں اضافہ ہے. اس کے پیچھے ارادہ ہے, پروردگار ہے. نقل صاحب کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں حسین کے نام پہ مجمع اس لیے جمع ہوتا ہے, حسین کے نام پہ سب سے زیادہ لوگ اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ حسین کربلا میں اللہ کی خاطر اکیلے گئے. جو اللہ کی خاطر تنہا ہو جائے سب اسے چھوڑ دیں, کچھ بے وفائی سے چھوڑے, کچھ دشمنی میں چھوڑے اور کچھ محبت کرتے ہوئے شہادت کا جام پی کر چھوڑے. ایک ایسا بھی تو وقت آیا نا کہ اب حسین کی گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے. اللہ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں. ایسا وقت بھی تو حسین والا کرا گیا کہ اب سوال کروانے کے لیے پہن لگے. اللہ نے قربت حسین جب مولا اپنے خیمے سے اپنے گھر سے نکلتے تھے, چاہنے والوں کا ایک جمع غفیر ہوتا تھا, کوئی گھوڑے کی لگام پکڑتا تھا, کوئی رکابوں کو تھامتا تھا, کوئی دین کو سنبھالتا تھا, کوئی مولا حسین کے ہاتھ کو پکڑ کے ایک سہارا دیتا تھا ادب احترام کرتے ہوئے. مگر ایسی بھی غربت آئی کہ حسین خیمے سے نکلے تو تانے دیکھنے لگے,
آنے لگے. حسین کو علی اکبر یاد آنے لگے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے جلدی نہیں ہے، آج کے مسائل کچھ نسبتاً زیادہ پڑھ لیتے ہیں. مسائل کا دورانیہ مجھے زیادہ رکھنا تھا. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کا آزاد کریں گے. جب وہ مجلس میں روتے ہیں نا تو زہرا کی دعا آتی ہے. رونے والوں، مجلس میں ارادتاً کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ارادتاً کسی کو کوہنی نہ مارنا، ارادتاً کسی کو کوئی دھکا نہ لگ جائے. اس لیے کہ کیا معلوم ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے امام سجاد بیویوں سے کہوں گا جو مجلس میں آئی ہوئی ہے، ادب رہے، احترام رہے، کسی کی توہین نہ ہونے پائے. جو اس طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں اکثر لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمارے برابر میں کون بیٹھا ہے، ہمارے آگے کون بیٹھا ہے. بیویوں سے، خواتین سے کہوں گا کہ ادب رہے، احترام رہے، کسی کو تکلیف نہ ہو. کیا معلوم ایک 4 سال بچہ اپنی دادی زہرا کے ساتھ آئی ہو. مجلس بہت نورانی ہے. جب مجلس میں ایسے گریہ ہونا تو یقین کریں کہ امام زمانہ آ گئے ہیں. یقین کریں کہ کوئی اللہ کا ولی آیا ہوا ہے. خلوص اور سچائی سے آپ کٹے گئے آپ کو کروالا لے جائے گا. کیسی غربت تھی امام حسین کا. خیمے سے باہر نکلے ہیں تو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ آج عباس نہیں مجھے سوال کر رہا ہے. بہن زینب کو احساس ہوا کہ بھائی کو عباس ہے. جناب زینب خیمے کے در سے پڑھی اور فوراً آگے بڑھ کر گھوڑے کے لگام کو تھاما اور ایک جملہ تھا، بھائی ابھی زینب زندہ ہے. اللہ نے غربت دائیں اور بائیں عباس اور حسین چلتے اور آگے امام حسن چلتے تھے اور پیچھے محمد حنفیہ چلتے تھے. اور حکم یہ تھا کہ پہلے سے کوئی جا کر چراغوں کو گول کر دے کہ زہرا کی بیٹی آ رہی ہے. مزار میں، نبی کے مزار میں جہاں قبر مصطفیٰ ہے، وہاں رات کی تاریکی میں جب بی جاتی تھی تو چراغ گول کر دیے جاتے تھے. ایک چاہنے والے نے ایک وقت پوچھ لیا تھا کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، تو مولا علی نے فرمایا تھا میں نہیں چاہتا میری بیٹی کا عکس بھی کوئی نہیں. یہ وہ زہرا ہے. جب مدینے سے امام حسین کا قافلہ چلا تھا تو حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام حسین کے قریب آئے. امام اپنے ذوالجلالہ پر ہے، آواز دے کر کہا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. امام نے فرمایا عباس پوچھا نہیں کہ کون ہے؟ مولا صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ابی غفاری ہیں. جیسے ہی نانا کے صحابی کا نام سنا امام نے گھوڑے سے کہا ذوالجلالہ سے مجھے نانا کے صحابی تک پہنچا. ذوالجلالہ ہوا امام قریب آئے تو کیا دیکھا کہ ہاتھوں میں راشا ہے، کمر خمیدہ ہے، ہمیں سفید ہے، بال سفید ہے، بڑھاپا ضعیفی تاری ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دوسرے گھوڑے پہ بیٹا ہے، تیسرے پہ نوکر ہے، غلام ہے، اور 2 سواریوں پہ سامان بندھا ہوا ہے. امام آگے بڑھے تو یہ گھوڑے سے اترنے کی کوشش کی. امام نے آگے بڑھ کے سہارا دیا، گھوڑے سے اترے، امام گلے سے لگایا. امام نے فرمایا نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے، اس ضعیفی میں آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟
फरमाने लगे हुसैन तुम कम सिन थे, नबी खुतबा दे रहे थे, तुम मस्जिद में आए, तुम्हारा पैर तुम्हारे कुर्ते में उलझा, तुम जमीन पर गिर गए, नबी ने मिंबर छोड़ दिया और आगे बढ़े कि तुम्हें उठाए। असहाब ने तुम्हें उठा लिया और एक सहाबी की गोद से दूसरे सहाबी की गोद में गए और आखिर नबी ने अपनी आगोश में लिया और मिंबर पे ले जाके अपनी गोद में बिठाया और फिर खुतबे का मजमून बदल दिया और हमसे मुखातिब होकर कहा, मेरे हुसैन को अच्छी तरह देखो, अगर ये मदीना छोड़कर जाए, इसके बच्चे इसके साथ हो, तुम में से कोई जिंदा रह जाए, मेरे हुसैन की मदद को जरूर जानना। ऐ हुसैन, मैं बूढ़ा जरूर हूं, मुझे नबी की वसीयत पे अमल करना है। इमाम की आंखों में आंसू आए, राजा के सहाबी को गले लगाया, फरमाया चलिए फिर हमारे साथ चलिए। फरमाया हुसैन तुम्हारा काफिला आगे चलेगा, कुछ फासले से मेरा काफिला चलेगा। इमाम ने पूछा कि आप अकेले क्यों चलना चाहते हैं? क्या हुसैन उस काफिले में ज़ैनब की सवारी? कहा नबी दादी, ये ज़ैनब बड़ा प्यार है हुसैन को अपनी बहन से, बड़ा प्यार है। अजर कमल अल्लाह थके नहीं, अल्लाह आपको अजर सवाब अता फरमाए। बहुत गिरिया हो गया, मजलिस अपने कमाल पर है, मजलिस का हासिल भी गिरिया होता है, मजलिस का मतलब भी गिरिया होता है। वो आगे बढ़कर घोड़े की लगाम थामे और कहे कि भाई अभी ज़ैनब जिंदा है, और इमाम हुसैन को घोड़े पर बिठाया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। इमाम ने जुलझुला को आवाज दी, है रहमान, ये आखिरी ज़हमत है, मुझे मैदान करबला तक पहुंचा दे। 2 मंजिलें मुझे लेनी है, 5-8 मिनट की ज़हमत हो रही है। रहमान मुझे मैदान करबला तक पहुंचा दे। जुलझुला ने पैर नहीं उठाए। इमाम को ताज्जुब हुआ कि कभी इसने मेरा हुक्म टाला नहीं। इमाम ने घोड़े की गर्दन पर शफकत से हाथ फेरा और फरमाया, बस आखिरी ज़हमत है, मुझे मैदान करबला ले जा। घोड़े ने इशारा किया तो क्या देखा, सकीना पैर पकड़ रहे, उतर आए हुसैन घोड़े के ऊपर से, बीवी को गोद में लिया। सकीना, हमने तुमसे तो रुखसत ली, बाबा एक मरतबा और गले लगा। ये 4 साल सीने पे सोने वाली बेटी जाती है, अब हुसैन वापिस नहीं आएंगे। हुसैन ने अपनी बच्ची से कैसे रुखसत ली? आपकी बेकली में देख रहा हूँ, आपकी बेचैनी, आपका इस तरह बहुत से लोगों को रोते हुए मैं देख रहा हूँ। 10 साल तक आयतुल्लाह ख़ुमैनी के घर का अशरा पढ़ा है आयतुल्लाह फलसफी ने। आयतुल्लाह फलसफी से पूछा कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी हर मजलिस में बैठ के मजलिस सुनते थे, आपने 10 साल उनके घर अशरा पढ़ा, ख़ुमैनी कौन से मसाइब पे ज्यादा रोते थे? तो उन्होंने रोते हुए कहा, हुसैन की रुखसत हुसैन। इसलिए कि जब अली अकबर गए, सब बीवियों और बच्चों को हौसला था कि हुसैन जिंदा है। जब अब्बास गए, सबको सहारा था कि अभी मौला मौजूद है। लेकिन जब हुसैन जा रहे हैं, तो कौन बचा, कौन रहा? हमारा कोई सहारा नहीं है। कैसे रुखसत दी है जनाबे सकीना को? फिर बैठे हैं घोड़े पर और घोड़ा आगे बढ़ा। नहीं अल्लाह, मुझे जल्दी नहीं है, मुझे 2 मंजिलें और रह दी है। घोड़ा आगे बढ़ा, घोड़ा आगे बढ़ा, घोड़ा आगे बढ़ा। हुसैन के कान में आवाज आई जैसे कोई दौड़ता हुआ। मुड़ कर देखा तो बहन ज़ैनब, महदन महदा या जब
بوسہ لیا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. زینب ایک آرزو میری بھی ہے. زینب کے بازوؤں کا بوسہ حسین نے لیا. اس گلے پہ خنجر چلے گا, اس بازو میں رسم بندھے گی. اجو کمل مجلس کو میں مکمل کرنے جا رہا ہوں. حسین میدان کربلا میں پہنچے. ایک ایسا وقت آیا کہ حسین گھوڑے پہ ڈگمگائے. گھوڑے پہ ڈگمگائے, کبھی دائیں گرنے لگتے ہیں کبھی بائیں. جب حسین سے گھوڑے پہ بیٹھا نہیں گیا تو آواز دی ہے جو جناب اس سے بیٹھا نہیں جا رہا. گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے. حسین زین سے زمین کی طرف آئے. کیا قسمت ہے حسین اور حسن کی. ایک کے جنازے پہ تیر مارے گئے, ایک کا جنازہ تیروں پر معلق رہا. زمین کربلا پہ حسین اترے, ظالم خنجر لے کے آگے بڑھے. زمین کربلا کو زلزلہ آیا. ایک پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا. فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا, نیزے کی انیب پر حسین کا سر. آواز دیا السلام علیکم